محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، اور واجب الاحترام علماء کرام، آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس جو کہ مندرہ کی جماعت نے بڑی محبت کے ساتھ منعقد کی ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کو، کاوش کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، اور ان کے معاونین جنہوں نے اپنا سرمایہ خرچ کر کے، اپنا وقت دے کے اس کانفرنس کی کامیابی کے لیے کوشش کی، اللہ تعالیٰ ان کے جان و مال، عزت و آبرو کے اندر برکت عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ یہ اتنا بڑا مرکز جو تعمیر ہوا ہے، اس کے لیے مجھے یاد ہے، ویسے تو ہماری جماعت جو مندرہ والا کی ہے، انہوں نے سب نے بڑی کوشش کی ہے، لیکن محترم بھائی محمد فاروق یزدانی صاحب اور ان کے رفقاء حافظ محمد سجاد ساہی صاحب، اور ان کے بعد ہمارے بزرگ چودھری ریاست علی صاحب، اور اسی طرح ہمارے تمام ساتھی، انہوں نے اس مرکز کو بڑی جانفشانی کے ساتھ قائم کیا، اس کے لیے جگہ خریدی، اور احسان اللہ چیمہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے مسجد کا پہلا حصہ تعمیر کیا، اور اس کے بعد ہمارے بھائی محترم حافظ سجاد صاحب نے اور ان سارے احباب جماعت نے مل کے یہ اتنا خوبصورت اللہ کا گھر بنا دیا ہے، جو اپنی مثال آپ ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام احباب اور ہمارے سارے لوگوں کی اس خدمت کو اللہ قبول و منظور فرمائے۔ یہ قابل تحسین عمل ہے، اس کی جتنی بھی تحسین کی جائے وہ کم ہے۔ اتنا بڑا مرکز اللہ تعالیٰ نے بنوا دیا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ تو حضرات گرامی، ارادہ تو میرا یہ تھا کہ میں تفصیلی گفتگو کرتا، لیکن برادر محترم، برادر اکبر، مناظر غازی اسلام محترم جناب رانا محمد شفیق خان پسروری حافظہ اللہ تعالی، جو کہ ہماری جماعت کی ایک پہچان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمتوں سے نوازا ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ تشریف لائے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ ان کی آمد کو اللہ قبول و منظور فرمائے۔ ہم انشاءاللہ سارے ان کی گفتگو سے مستفید ہوں گے، اور انشاءاللہ تفصیلی گفتگو وہ انشاءاللہ العزیز
آپ کے سامنے بیان کریں گے، گفتگو فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق بیان کرنے کی اور حق کو سننے کی اور حق کو سمجھنے اور اس کو تسلیم کرنے کی اور حق پر سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، عظمت صحابہ و اہل بیت کانفرنس کے اندر اہل حدیث کے عقیدے کی ترجمانی ہے کہ ہم جس طرح اللہ کو الہ، معبود اور وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اسی طرح اہل حدیث خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔ اور جس طرح ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے تمام تر انبیاء کرام میں سب سے بہترین اور سب سے افضل ذات حضرت محمد الرسول اللہ کی ہے، وہاں ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ آج سے 1450 سال پہلے رسول مکرم نے جب اللہ کی توحید کو اور اپنی رسالت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تو اس وقت کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے السابقون الاولون کا اعزاز حاصل کرتے ہوئے خاتم الانبیاء کی نبوت و رسالت کو تسلیم کیا تھا۔ وہ لوگ تھے کہ جن کا مقام و مرتبہ اتنا زیادہ کہ اللہ کی کتاب کہیں تو کہتی ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور کہیں اللہ کی کتاب یہ ارشاد فرماتی ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اور کبھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ایمان کو دیکھ کے، ان لوگوں کے کردار کو دیکھ کے، ان لوگوں کی سیرتوں کو دیکھ کے، ان لوگوں کے اخلاص کو دیکھ کے، ان لوگوں کی صداقت کو دیکھ کے، ان لوگوں کی بہادری کو دیکھ کے، ان لوگوں کی شجاعت کو دیکھ کے، ان لوگوں کے اخلاص کو دیکھ کے اللہ قرآن کریم میں یہ ارشاد فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ و اجر عظیم، اور کبھی ان کے بارے میں اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے رسول کے صحابہ انہوں نے اتنا زبردست اپنا ایمان پیش کیا ہے اور اتنا پیارا اپنا عمل پیش کیا ہے کہ میں اعلان کر کے کہتا ہوں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، اور کبھی اللہ تعالیٰ ان اصحاب پیغمبر کا یہ عظمتوں کا نشان پیش کرتے ہوئے اولئک ہم الراشدون کہتے ہیں، اور کبھی اللہ نے کہا اولئک ہم المفلحون، یہ ہدایت یافتہ اور یہ فلاح پانے والے۔ ان کی عظمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، وہ لوگ ایسے کہ جن کے دلوں کے اندر ایمان تھا، جن کے دلوں کے اندر یقین تھا، جن کے دلوں کے اندر اخلاص تھا، ان کے ایمان کی شہادت آسمان والے رب نے پیش کی ہے۔ تو برادران اسلام، اس موقع پر اس کا ذکر اس لیے کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج اس دنیا کے اندر ان کے ایمان پہ بحث کی جاتی ہے اور ان کے اوپر تبصرے اور تذکرے کر کے ان کی عظمتوں کو گرین لگانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن یاد رکھو جس طرح رب کی توحید کے اندر کوئی شبہ نہیں ہے، اللہ کی قوت اور طاقت کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اسی طرح کونین کے تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ ان کی صداقت و عظمت کے اندر کوئی شبہ نہیں ہے، جس طرح کائنات کے امام اس دنیا میں سب سے منفرد ہیں، اسی طرح آسمان والے رب نے اپنے رسول کو، اپنے پیغمبر کو
اپنے برگزیدہ نبی کو جو جماعت دی ہے، جو اصحاب دیے ہیں، جو ساتھی دیے ہیں، جو جانثار دیے ہیں، جو وفادار دیے ہیں، جو اطاعت گزار دیے ہیں، جو حبدار دیے ہیں، جو مخلص ساتھی دیے ہیں، رب کعبہ کی قسم، آسمان والے رب نے حضرت آدم سے لے کر کونین کے تاجدار سے پہلے کسی نبی کو بھی اس طرح کے جانثار عطا نہیں کیے جس طرح کے جانثار آسمان والے رب نے محمد رسول اللہ کو صحابہ کی صورت میں عطا کیے ہیں۔ حضرات گرامی، میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ ضرورت اس لیے محسوس ہوتی ہے جب لوگ اس طرح کے معاملات پیش کرتے ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں دماغ پھٹ جاتا ہے، عقلیں معوف ہو جاتی ہیں، ذہن جواب دے جاتا ہے کہ لوگ اس زمانہ کے اندر 1450 سال گزر جانے کے بعد بھی ان نفوس قدسیہ پر طنز و تعریض برساتے ہیں، ان لوگوں کے اوپر وہ لوگ قدغن لگاتے ہیں جن کے بارے میں رب کا قرآن بھول کے ان کی عظمتوں کو سلام کرتا ہے، جن کے بارے میں کونین کے تاجدار نے کہا تھا میرے صحابہ وہ معزز ہستیاں ہیں کہ جو ستاروں کی طرح تابندہ و چمکدار و روشن ہیں، وہ صحابہ کرام، ان کے اوپر اگر ایک ایک کو دیکھیں تو رب اکبر کی قسم ہے نہ حضرت ابو بکر کی مثال ہے، نہ کوئی زمانے کے اندر عمر ابن خطاب کی مثال ہے، نہ زمانہ کے اندر عثمان ابن عفان کی مثال ہے، نہ علی المرتضی کی مثال ہے۔ وہ پیغمبر علیہ السلام کے وہ صحابہ کرام میں سے میں آپ حضرات کے سامنے ایک ہستی کا صرف ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ اس لیے کہ جو سب سے پیارا تھا، جو سب سے دلارا تھا، جو محبوب کائنات کو پیارا تھا، جو رسول مکرم سے تعلق رکھنے والا تھا، اس کے بارے میں تاریخ نے ظلم کیا، ان لوگوں کی منافقت نے، ان لوگوں کی ذلت اور رسوائی نے ان لوگوں کے بارے میں ایسے تبصرے کیے، عقل معوف ہو جاتی ہے۔ میں کس کا ذکر کر رہا ہوں؟ ان کا ذکر کر رہا ہوں جن کے بارے میں کونین کے تاجدار سرور کون مکان حضرت محمد الرسول اللہ نے کہا تھا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، لوگوں سن لو، ہر نبی کا رفیق ہوتا ہے اور میں محمد کا رفیق جنت میں ہوگا تو عثمان ابن عفان ہوگا۔ وہ عثمان ابن عفان کہ جب کونین کے تاجدار نبوت کے منصب پہ فائز ہوئے تو لوگوں سب سے پہلے رسول کائنات نے جن سے رشتہ داری کو اور تعلق کو رشتہ داری کو استوار کیا وہ ذات حضرت عثمان ابن عفان کی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان دماد رسول ہیں، حضرت عثمان ابن عفان جامع قرآن ہیں، حضرت عثمان ابن عفان رسول اللہ کے چہیتے اور پیارے صحابی ہیں، وہ جو خلیفۃ المسلمین ہے، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان، ان کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ کونین کے تاجدار نے جب نگاہوں کو اٹھایا تو اپنے صحابہ میں سے جس کو سب سے ممتاز دیکھا وہ کون تھے؟ حضرت عثمان ابن عفان، جن کو رسول مکرم نے ارادہ کر کے اللہ کے حکم سے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا ہو۔ تم صاحب دل ہو، صاحب بصیرت ہو، صاحب ذکاوت ہو، سمجھدار اور دنا ہو، فیصلہ کرنے والے پنچایت کے لوگ ہو، بتاؤ جب ایک آدمی کا کردار کسی کے سامنے ہو تو پھر اس وقت اس کو دیکھ کے جب وہ اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا ہے تو اس وقت اس آدمی کی عظمت کیسی ہوتی ہے۔ کونین کے تاجدار جو ساری کائنات میں سب سے زیادہ ذہین تھے، سب سے زیادہ دنا تھے، سب سے زیادہ بصیرت والے تھے، انہوں نے اپنی رشتہ داری کے لیے سب سے پہلے جس کا انتخاب کیا وہ حضرت عثمان ابن عفان تھے۔ اپنی بیٹی کا رشتہ دیا اور تھوڑا ہی عرصہ گزرا تو حضرت عثمان کی وہ بیوی
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، وہ رقیہ جب فوت ہو گئی، نبی مکرم واپس آئے تو آ کے دیکھا کہ میرے عثمان کی بیوی اور میری بیٹی رقیہ فوت ہو چکی ہے۔ دیکھا عثمان ابن عفان مغموم حالت کے اندر آنکھوں میں سے آنسو گر رہے ہیں۔ کہا کیا بات عثمان؟ کہا اللہ کے نبی، بیوی کا غم تو ہے لیکن یہ غم اس سے بڑا ہے کہ میرا گھر محمد کریم کی بیٹی سے خالی ہو گیا ہے۔ جب یہ بات کہی اللہ کے نبی نے کہا عثمان غم نہ کرو، عثمان پریشان نہ ہو، تم نے یہ مجھے اتنا بیٹی کے معاملہ کے اندر ٹھنڈا کیا ہے، میرے کلیجے کا تو نے اتنا سکون پہنچایا ہے، میں اللہ کا نبی اعلان کر کے کہتا ہوں کوئی بات نہیں، میری ایک بیٹی فوت ہو گئی، میں دوسری بیٹی تیرے نکاح کے اندر دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح پڑھا دیا۔ پھر یہاں سے بھی آگے بات چلتی ہے کہ عثمان ابن عفان کے اللہ کی قدرت، جب دوسری بیٹی بھی رسول مکرم کی فوت ہو گئی، محبت دیکھو، پیار دیکھو، وفا دیکھو، عثمان کا کردار دیکھو۔ رسول مکرم اعلان کر کے کیا کہتے ہیں؟ کہا عثمان غم نہ کرو، لیکن یاد رکھو اگر میں محمد کی 40 بیٹیاں ہوتی تو ایک ایک کر کے عثمان تیرے نکاح میں عطا کر دیتا۔ یہ عثمان ابن عفان ہیں، رسول مکرم کے اتنے وفادار اور اتنے جانثار اور اتنے مخلص صحابی، جو امت کے بہترین رہنما تھے، جو امت اسلامیہ کے اندر عظیم انسان تھے، ان کی عظمت کو، ان کی رفت کو، ان کی قدرت کو، ان کی صداقت کو، ان کی نجابت کو، ان کی شرافت کو، ان کی سنجیدگی کو، ان کی متانت کو، ان کی اخلاق کو، ان کے کردار کو پوری دنیا مانتی ہے۔ اگر نہیں مانتا تو وہی نہیں مانتا جس نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا، اگر نہیں مانتا تو وہی نہیں مانتا جس نے حضرت علی المرتضیٰ کو شہید کیا تھا، اگر نہیں مانتا تو وہی نہیں مانتا جس نے حضرت حسن کو زہر دیا تھا، اگر نہیں مانتا تو وہی نہیں مانتا جس نے حضرت حسین کو شہید کیا تھا۔ وگرنہ حضرت عثمان تو وہ ہیں، رسول مکرم جب مدینہ کے اندر پہنچے، ایک کنواں تھا، ایک یہودی کی ملکیت تھی، یہودی مسلمانوں کو قیمتی پانی دیتا تھا۔ پیغمبر پریشان تھے کہ یہ صحابہ تڑپتے ہوئے، یہ بیچارے ان کے پاس اتنے پیسے نہیں، روز کا یہ انداز اختیار کرتے ہیں۔ میرے پیغمبر مسجد نبوی کے اندر کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں کوئی ہے مسلمانوں چندہ اکٹھا کرو، کیا کرنا ہے؟ بیر روما کو خریدنا ہے، یہودی کی ملکیت ہے، پانی قیمتاً دیتا ہے، مسلمان پریشان ہیں، کون ہے اس کو خریدنے کے لیے؟ چندہ اکٹھا کرو، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں اس کو جنتی قرار دیتا ہوں۔ جب یہ بات کہی حضرت عثمان ابن عفان اٹھے کہ اللہ کے نبی آپ اس کو جنت کی ضمانت دیتے ہیں جو اس کنویں کو خریدے گا؟ ہاں میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پھر حضرت عثمان کہتے ہیں اللہ کے نبی اس نے آدھا حصہ جو بیچا ہے، اس نے آدھے کی بات کی ہے، آپ کسی سے چندہ اکٹھا نہ کرے، آپ کا عثمان اکیلا 8000 دینار اپنی جیب سے دے کے اس کنویں کو مسلمانوں کے لیے وقف کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ عثمان، اور جب مسجد نبوی کی وسعت کی باری آئی، رسول مکرم نے کہا کون ہے جو اس مسجد کی توسیع کے لیے لوگوں چندہ دو؟ چندہ دینے کے لیے سارے لوگ اسی طرح تیار ہیں اپنے وسائل کے مطابق، لیکن حضرت عثمان ابن عفان کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ اپیل نہ کریں، اس مسجد نبوی کو جو توسیع کے لیے زمین خریدنی ہے، میں اکیلا عثمان اپنی جیب سے وہ ساری رقم ادا کر دوں گا۔ حضرت عثمان نے وہ رقم بھی ادا کی۔ پھر جنگ تبوک کا موقع تھا، مسجد نبوی تھی، نبی پاک کا منبر تھا، کونین کے تاجدار اپنے منبر پر تھے اور اعلان کر کے کہتے تھے کون ہے جو آج مسلمانوں کی
مدد کے لیے اسلحے اور سامان کو مہیا کرے۔ حضرت عثمان کے سامنے نبی اکرم نے سب صحابہ کے سامنے کہا کوئی 100 اونٹ دینے کے لیے تیار ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے 100 اونٹ اللہ کے نبی کے قدموں پہ نچھاور کر دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا عثمان بیٹھ جاؤ، ما ذر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، عثمان آج کے بعد تم کوئی عمل نہ کرو، تمہارا لیے یہی عمل کافی ہے۔ پھر رسول کریم نے اعلان کیا، پھر حضرت عثمان اٹھے، پھر پیغمبر نے اعلان کیا، پھر حضرت عثمان اٹھے، 100 اونٹ اور حاضر ہے، پھر اٹھے اور 7 مرتبہ نبوت نے اعلان کر دیا، 7 مرتبہ عثمان ابن عفان نے 700 اونٹ محمد کریم کے قدموں پہ نچھاور کر دیے تھے۔ وہ عثمان ابن عفان پھر یہیں سے بس نہیں، 700 اونٹ دیے، 100 گھوڑا دیا، 60,000 دینار دیے، پیغمبر کے قدموں پہ لٹائے۔ اب میں نے یہ بات کیوں کی ہے؟ اس لیے بات کی ہے اگر بیر روما خریدا تھا عثمان نے اور بعد والا حصہ بھی خرید کے ملت اسلامیہ کو دیا تھا، اس بیر روما سے، روما کنویں سے اگر پانی پیا تو محمد کریم نے پیا تھا، اس سے پانی پیا اہل بیت نے پیا تھا، اس سے پانی پیا حضرت حمزہ نے پیا تھا، اس سے پانی پیا حضرت عباس نے پیا تھا، اگر اس سے پانی پیا حضرت علی المرتضیٰ نے پیا تھا۔ اگر آج 1450 سال گزرنے کے بعد پانی پلانا ثواب ہے تو مدینے کے تاجدار عثمان ابن عفان کا وہ پانی محمد کریم کے لیے، صحابہ کے لیے، اہل بیت کے لیے نچھاور کر دینا کیوں ثواب کا کام نہیں ہے؟ وہ بھی ثواب کا کام تھا۔ اور جس مسجد میں تم جا کے نماز پڑھتے ہو، جس مسجد میں جا کے تم سجدے کرتے ہو، جس مسجد میں بیٹھ کے ذکر و اذکار کرتے ہو، کسی اور مسجد کی تلاش کرو، وہ تو پیغمبر کے صحابی عثمان نے بنائی تھی۔ عثمان کی مسجد سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ عثمان اس مسجد کے اندر بیٹھتے تھے۔ مسجد نبوی کی رونقیں آج بھی عثمان ابن عفان کی مرہون منت ہیں۔ اور پھر اسی طرح رسول مکرم کی ایک حدیث بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا تھا ما ذر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، عثمان آج کے بعد کوئی عمل نہ کرو تو جنت تمہارے کلی اللہ نے وقف کر دی ہے۔ حضرات جس پیغمبر کے کہنے پہ ہم نے جنت کو مانا، جس رسول کے کہنے پہ ہم نے دوزخ کو تسلیم کیا، جس نبی کے کہنے پہ ہم نے خدا کے وجود کو مانا، جس نبی کے کہنے پہ ہم نے قرآن کی تصدیق کی اور قرآن کو مانا، جس نبی کے کہنے پہ ہم نے صراط مستقیم کو مانا، جس نبی کے کہنے پہ ہم نے ساری صداقتوں کو اندیکھے غیب پہ یقین لے کے آئے، اسی نبی نے کہا تھا عثمان کی عظمت کو، عثمان کی رفعت کو، عثمان کی صداقت کو، عثمان کی حیا کو، عثمان کی شرافت کو اسی نبی نے بیان کر کے یہ کہا تھا عثمان اگر آج کے بعد تم کوئی عمل نہ کرو قیامت کی تک کوئی طاقت عثمان کو جنت سے نہیں نکال سکتی۔ آج بھی عثمان جنت میں ہے، کل محمد کریم کے ساتھ عثمان جنت میں ہوں گے۔ اللہ مجھے اور تجھے سب کو حضرت عثمان ابن عفان اور تمام صحابہ اہل بیت کی عظمت کو تسلیم کرنے، ایمان رکھنے، محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔